بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، لہذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے، اور وہ جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہوں گے جو جنت فردوس کی میراث پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بتحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر بوٹی سے ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ پھر اس کے بعد تم بلا شبہ مر جاتے ہو، پھر تمہیں قیامت کے دن یقیناً اٹھایا جائے گا، اور بتحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم تخلیقی کارناموں سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا، اور ہم یقیناً اسے ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگور کے باغات پیدا کیے جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور اس درخت کو بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے، اور تمہارے لیے جانوروں میں یقیناً ایک درس عبرت ہے۔ ان کے شکم سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے دیگر بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور بتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس نوح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم بچتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو بس تم جیسا بشر ہے جو تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ بات کبھی نہیں سنی، بس یہ ایک ایسا شخص ہے جس پر جنون کا عارضہ ہوا ہے، لہذا کچھ دیر انتظار کرو۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے جو میری تکذیب کی ہے ان پر تو میری مدد فرما۔ پس ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور کہا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنا شروع کر دے تو ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں میں سے 2 سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور اے نوح
उन जालिमों के बारे में मुझसे कोई बात ना करना कि ये अब यकीनन गर्क होने वाले हैं। और जब आप और आपके साथी कश्ती पर सवार हो जाएं, तो कहें सनाए कामिल है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें जालिमों से नजात दिला दी। और कहें परवरदिगारा, हमें बाबरकत जगह उतारना और तू बेहतरीन जगह देने वाला है। इस वाक़े में यकीनन निशानियां हैं और हम आजमाइश कर गुजरेंगे। फिर उनके बाद हमने एक और कौम को पैदा किया, फिर खुद उन्हीं में से एक रसूल उनमें मबूस किया, जिसकी दावत ये थी कि लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा और कोई माबूद नहीं है। क्या तुम बचना नहीं चाहते? और उनकी कौम के काफिर सरदारों ने, जो आखिरत की मुलाकात की तकसीब करते थे और जिन्हें हमने दुनियावी जिंदगी में आसाइश फराम कर रखी थी, कहा ये तो बस तुम जैसा बशर है, वही खाता है जो तुम खाते हो और वही पीता है जो तुम पीते हो। और अगर तुमने अपने जैसे किसी बशर की इताअत की तो बेशक तुम खसारे में रहोगे। क्या वो तुमसे वादा करता है कि जब तुम मर जाओगे और तुम खाक और हड्डी हो जाओगे तब तुम निकाले जाओगे? जिस बात का तुमसे वादा किया जा रहा है बईद ही बईद है। बस यही दुनियावी जिंदगी है जिसमें हमें मरना और जीना है और हम उठाए नहीं जाएंगे। ये तो बस ऐसा आदमी है जो अल्लाह पर झूठी निस्बत देता है और हम इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अर्ज किया, परवरदिगारा, इन लोगों की तकज़ीब पर मेरी नुसरत फरमा। अल्लाह ने फरमाया, थोड़े वक्त में ये लोग पशेमान हो जाएंगे। चुनाचे वादे हक के मुताबिक जोरदार आवाज ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया तो हमने उन्हें खसो खाशाक बनाकर रख दिया। बस रहमत हक से दूर हो ये जालिम कौम। फिर उनके बाद हमने और कौमें पैदा की। कोई उम्मत अपने मुकर्ररा वक्त से ना आगे जा सकती है और ना पीछे रह सकती है। फिर हमने यके बाद दीगरे बराबर अपने रसूल भेजे। जब भी किसी उम्मत के पास उसका रसूल आता तो वो उसकी तकजीब करती, तो हम भी एक के बाद दूसरे को हलाक करते रहे और हमने उन्हें अफसाने बना दिया। रहमत हक से दूर हों जो ईमान नहीं लाते। फिर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपनी निशानियों और वाज़ेह दलील के साथ भेजा फिरऔन और उनके दरबारियों की तरफ, मगर उन्होंने तकब्बुर किया और वो बड़े मुतकब्बिर लोग थे और कहने लगे, क्या हम अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए जबकि उनकी कौम हमारी ताबेदार है। फिर उन्होंने दोनों की तकजीब की। नतीजे के तौर पर वो हलाक होने वालों में शामिल हो गए। और हमने मूसा को इस उम्मीद पर किताब दी कि वो लोग उससे रहनुमाई हासिल कर लेंगे। और इब्ने मरियम और उनकी वालिदा को हमने एक निशानी बनाया और उन्हें हमने एक बुलंद मकाम पर जगह दी जहां इत्मीनान था और चश्मे फूटते थे। ए पैगंबरों, पाकीज़ा चीजें खाओ और अमले साले बजा लाओ। जो अमल तुम करते हो मैं उसे खूब जानने वाला हूं। और तुम्हारी ये उम्मत यकीनन उम्मत वाहिदा है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, लिहाजा मुझ ही से डरो। मगर लोगों ने अपने दीनी मामलात में तफरका डालकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और अब हर फिरका अपने पास मौजूद नजरियात पर खुश है।
انہیں ایک مدت تک اپنی غفلت میں پڑا رہنے دیجیے۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو انہیں مالا مال کرتے ہیں تو ہم انہیں تیزی سے بھلائی پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ہراساں ہیں اور جو اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ ہیں جو نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں اور یہی لوگ نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی شخص پر اس کی قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، مگر ان کافروں کے دل اس بات سے غافل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دیگر اعمال بھی ہیں جن کے یہ لوگ مرتکب ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب کے ذریعے گرفت میں لیں گے تو وہ اس وقت چلا اٹھیں گے، آج مت چلاؤ، تمہیں ہم سے یقیناً کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو اس وقت تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، افسانہ گوئی کرتے ہوئے، بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں؟ یا وہ یہ کہتے ہیں وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس خود ان کی اپنی نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ یا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا دیا ہوا سب سے بہتر ہے اور وہی بہترین رازق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں یقیناً صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور انہیں جو تکلیف لاحق ہے اسے دور کر بھی دیں، پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی میں برابر بہکتے جائیں گے، اور باتحقیق ہم نے تو انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب سے نہ عاجزی کا اظہار کیا نہ زاری کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا ایک دروازہ کھول دیا تو پھر ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم پھر بھی کم شکر گزار ہو، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور اسی کے قبضے قدرت میں شب و روز کا آنا جانا ہے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لیکن یہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والے کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے
اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی رہ جائے گی تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہی وعدہ یقیناً ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ تو صرف قصہ ہائے پارینہ ہے۔ کہہ دیجئے یہ زمین اور جو اس پر آباد ہے کس کی ہے، اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ کی ہے۔ کہہ دیجئے تو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کہہ دیجئے 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہے۔ کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ کہہ دیجئے وہ کون ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ۔ کہہ دیجئے تو پھر تمہاری یہ خپتی کہاں سے ہے؟ بلکہ ہم حق کو ان کے سامنے لے آئے ہیں اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر جدا ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ غیب و شہود کا علم رکھتا ہے، بس وہ منزہ ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میرے پروردگار، اگر تو وہ عذاب مجھے دکھا دے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا، اور جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانے کی یقیناً طاقت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کو احسن برتاؤ کے ذریعے دور کریں۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار میں ان کے میرے سامنے آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ غفلت میں پڑے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا اے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں شاید اس میں عمل صالح بجا لاؤں۔ ہرگز نہیں، یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان میں اس دن نہ کوئی رشتہ داری رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، بس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی نجات پانے والے ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہو، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی۔ کیا تم وہی نہیں ہو کہ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جگہ سے نکال دے، اگر ہم نے پھر وہی جرائم کیے تو ہم لوگ ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ یقیناً یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں
بس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان پر ہنستے تھے۔ آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پوچھے گا، تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے، ایک روز یا روز کا ایک حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ بس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ فرمایا، تم وہاں تھوڑا ہی عرصہ ٹھہرے ہو، کاش کہ تم اس وقت جانتے۔ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں ابس خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ بس بلند و برتر ہے اللہ، جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عرش کریم کا مالک ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور کافر یقیناً فلاح نہیں پا سکتے۔ اور کہہ دیجئے، اے میرے پروردگار، معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اسے فرض کیا، اور اس میں صریح آیات کو نازل کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور دین خدا کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت موجود رہے۔ زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور زانیہ صرف زانی یا مشرک سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں، بس انہیں 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، اور یہی فاسق لوگ ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ اس صورت میں اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں اس سے خلاصی نہ ملتی، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ جو لوگ بہتان باندھ لائے وہ یقیناً تمہارا ہی ایک دھڑا ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے، اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ وہ لوگ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب چونکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، لہذا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں
तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जिन बातों का तुमने चर्चा किया था उनके सबब तुम पर बड़ा अजाब आ जाता। जब तुम उस झूठी खबर को अपनी जबानों पर लेते जा रहे थे और तुम अपने मुंह से वो कुछ कह रहे थे जिसका तुम्हें कोई इल्म न था और तुम उसे एक मामूली बात ख्याल कर रहे थे, जबकि अल्लाह के नजदीक वो बड़ी बात है। जब तुमने ये बात सुनी थी तो क्यों ना कहा हमें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। खुदाया तू पाक है, ये बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर तुम मोमिन हो तो आइंदा कभी भी ऐसे काम का इयादा ना करना। और अल्लाह आयात तुम्हारे लिए बयान करता है और अल्लाह बड़ा जानने वाला, हिकमत वाला है। जो लोग चाहते हैं कि अहले ईमान के दरमियान बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह यकीनन जानता है मगर तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम पर फौरी अजाब आ जाता और यह कि अल्लाह बड़ा शफीक मेहरबान है। ए ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलना, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो वो बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से एक शख्स भी कभी पाक ना होता, मगर अल्लाह जिसे चाहता है पाक कर देता है और अल्लाह खूब सुनने जानने वाला है। तुम में से जो लोग एहसान करने वाले और मालो दौलत में वसत वाले हैं, वो करीबी रिश्तेदारों, मिस्कीनों और फी सबीलिल्लाह हिजरत करने वालों को कुछ देने से दरेख ना करें और उन्हें अफू दरगुजर से काम लेना चाहिए। क्या तुम खुद ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? और अल्लाह गफूर रहीम है। जो लोग बेखबर पाक दामन मोमिना औरतों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है और उनके लिए अजाब अजीम है। उस दिन उनकी जबानें और उनके हाथ और उनके पांव उन सब आमाल की गवाही देंगे जो ये करते रहे हैं। उस दिन अल्लाह उनका हकीकी बदला पूरा करेगा और वो जान लेंगे कि अल्लाह ही हक है और हक का जाहिर करने वाला है। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। ये उन बातों से पाक हैं जो लोग बनाते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त रोज़ी है। ए ईमान वालो, अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में दाखिल ना होना जब तक इजाजत ना ले लो और घर वालों पर सलाम ना कर लो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है, शायद तुम नसीहत हासिल करो। और अगर तुम उस घर में किसी को मौजूद ना पाओ तो बगैर इजाजत के उसमें दाखिल ना होना, और अगर तुमसे लौट जाने के लिए कहा जाए तो लौट जाओ। इसी में तुम्हारी पाकीज़गी है और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब आगाही रखता है। अलबत्ता ऐसे घरों में दाखिल होने में कोई हरज नहीं जिनमें कोई रिहाइश पजीर ना हो और उनमें तुम्हारा कोई सामान हो, और अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों को बचा कर रखें। ये उनके लिए पाकीज़गी का बायस है। अल्लाह को उनके आमाल का
यकीनन खूब इल्म है। और मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों को बचाए रखें और अपनी ज़ेबाइश की जगहों को जाहिर ना करें सिवाय उसके जो उसमें से खुद जाहिर हो, और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियां डाले रखें और अपनी ज़ेबाइश को जाहिर ना होने दें सिवाय अपने शोहरों, आबा, शोहर के आबा, अपने बेटों, शोहरों के बेटों, अपने भाइयों, भाइयों के बेटों, बहनों के बेटों, अपनी हम सिन्फ औरतों, अपनी कनीजों, ऐसे खादिमों जो औरत की ख्वाहिश ना रखते हों, और उन बच्चों के जो औरतों के पर्दों की बातों से वाकिफ ना हो। और मोमिन औरतों को चाहिए कि चलते हुए अपने पांव जोर से ना रखें कि जिससे उनकी पोशीदा जीनत जाहिर हो जाए। और ए मोमिनो, सब मिलकर अल्लाह के हुजूर तौबा करो, उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे। और तुम में से जो लोग बेनिकाह हों और तुम्हारे गुलामों और कनीजों में से जो साले हों, उनके निकाह कर दो। अगर वो नादार हों तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें गनी कर देगा, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, इल्म वाला है। जो लोग निकाह का इम्कान ना पाए, उन्हें इफ़्फ़त इख्तियार करनी चाहिए, यहां तक कि अल्लाह अपने फजल से उन्हें खुशहाल कर दे। और तुम्हारे गुलामों में से जो मुकातेबत की ख्वाहिश रखते हों, उनसे मुकातेबत कर लो अगर तुम्हें मालूम हो कि उनमें कोई खैर है, और उन्हें उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शा है दे दो। और तुम्हारी जवान लौंडियां अगर पाक दामन रहना चाहती हों तो उन्हें दुनियावी जिंदगी के मता के लिए बदकारी पर मजबूर ना करो, और अगर कोई उन्हें मजबूर कर दे तो उनकी इस मजबूरी के बाद यकीनन अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। और बातहकीक हमने तुम्हारी तरफ वाज़ेह करने वाली आयात नाजिल की हैं, और तुमसे पहले गुजरने वालों की मिसालें भी, और तकवा रखने वालों के लिए मौइज़ा भी नाजिल किया है। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है गोया एक ताक है, उसमें एक चराग रखा हुआ है। चराग शीशे के फानूस में है। फानूस गोया मोती का चमकता हुआ तारा है जो जैतून के मुबारक दरख्त से रोशन किया जाता है, जो ना शर्की है और ना गरबी। उसका तेल रोशनी देता है, ख्वाह आग उसे ना छुए। ये नूर बालाए नूर है। अल्लाह जिसे चाहे अपने नूर की राह दिखाता है, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें भी बयान फरमाता है, और अल्लाह हर चीज का खूब इल्म रखता है। हिदायत पाने वाले ऐसे घरों में हैं जिनकी ताजीम का अल्लाह ने इज़्न दिया है, और उनमें उसका नाम लेने का भी। वो उन घरों में सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त, जिक्र खुदा और क़याम नमाज और अदायगी ज़कात से गाफिल नहीं करती। वो उस दिन से खौफ खाते हैं जिसमें कल्ब व नजर मुनक़लिब हो जाते हैं, ताकि अल्लाह उन्हें उनके बेहतरीन आमाल की जज़ा दे और अपने फजल से उन्हें मजीद भी अता करे। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब दे देता है। और जो लोग काफिर हो गए हैं उनके आमाल ऐसे हैं जैसे एक चटियल मैदान में सराब
جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے، مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا، بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو اللہ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کی مثال اس تاریکی کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہو، جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس پر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل تہ بتہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب انسان اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اسے نظر نہ آئے، اور جسے اللہ نور نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی؟ ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے، اور اللہ کو ان کے اعمال کا بخوبی علم ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں، اور آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ختم کر دے۔ اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے، جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا، پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بتحقیق ہم نے حقیقت بیان کرنے والی آیات نازل کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت بھی کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر حق ان کے موافق ہو تو فرما بردار بن کر رسول کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا انہیں کوئی شبہ یا ڈر ہے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم نہ کریں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، اچھی اطاعت قسم سے بہتر ہے۔ بتحقیق
اللہ کو تمہارے اعمال کا خوب علم ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا تو سمجھ لو کہ جو بار رسول پر رکھا گیا ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اور جو بار تم پر رکھا گیا ہے اس کے تم ذمہ دار ہو، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کریں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا، اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا۔ وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے بس وہی فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خیال نہ کریں کہ کافر لوگ زمین میں ہمیں عاجز بنا دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، ضروری ہے کہ تمہارے مملوک اور وہ بچے جو ابھی بلوغ کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آیا کریں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان کے بعد ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کرے جس طرح پہلے ان کے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ اور جو عورتیں ضعیف العمری کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، ان کے لیے اپنے حجاب کے کپڑے اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم عفت کا پاس رکھنا ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، اور نہ خود تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا اپنی بڑی ماؤں، نانی، دادی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان کے گھروں سے جن گھروں کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا جدا جدا۔ اور جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کیا کرو، اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحیت کے طور پر۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں
تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں، یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے درمیان رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تم میں سے جو دوسروں کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے کہ مبادا وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ متوجہ رہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم جس حال میں ہو، اور جس دن انہیں اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا تو وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور اللہ کو ہر چیز کا خوب علم ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور وہ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ حیات کا، اور نہ ہی اٹھائے جانے کا۔ اور کفار کہتے ہیں یہ قرآن ایک خود ساختہ چیز ہے جسے اس شخص نے خود گڑھ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ ایسی باتیں کر کے یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں، اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دیجئے اسے تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا راز جانتا ہے، بے شک وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے، یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا۔ اور ظالم لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہیں، بس یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے راہ پانا ممکن نہیں ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غضب سے اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا
تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے تو ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ کہہ دیجئے کیا یہ مصیبت بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے لیے جزا اور ٹھکانہ ہے۔ وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لازمی وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے ذمے ہے۔ اور اس دن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان کو بھی جمع کرے گا اور پھر فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائیں یہاں تک کہ یہ لوگ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ تھے۔ پس انہوں تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا، لہذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھا دیں گے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار تو خوب دیکھنے والا ہے۔